علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للکافرین والعاصین والمنافقین والمشرکین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محبوب رب المشرقین والمغربین جدی الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلاة الله بہت مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں۔ آج ہمارے اجر رسالت کا دن شروع ہو چکا ہے، چونکہ اجر رسالت رسول اسلام نے صرف اور صرف اپنے قرابت داروں سے محبت طلب کی ہے، اپنے قرابت داروں کی محبت مانگی ہے۔ رسول نے نہ دولت مانگی نہ حکومت مانگی، بلکہ جب آئے عرب اور آنے کے بعد میں کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور آپ نے اس دین کی راہ میں کانٹوں پر چل کر ہم کو جو ہے انسان بنایا ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کچھ اجر عطا کریں۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ نہیں، میرا اجر تو اللہ پر ہے، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے اللہ نے تمہارے لیے رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، لہٰذا مجھے اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا تو میں نے تمہاری ہدایت کی، تو لہٰذا مجھے صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کچھ تو ہم سے طلب کیجئے، کچھ تو مانگیے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول جو ہے اپنی اجرت بھی بغیر مرضی پروردگار کے نہیں مانگتا۔ یعنی رسول کہہ سکتے تھے کہ مجھے یہ چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، حکومت چاہیے، کیونکہ سب چیز آفر کی ہے آنے کے بعد انہیں کہ جو آپ کو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، مگر رسول اسلام نے اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں کہا۔ کیوں؟ چونکہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا جو ہے پہرا بیٹھا ہوا ہے، یعنی اے رسول اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا ہے، جو کچھ کہتا ہے پروردگار کی طرف سے کہتا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ کہہ رہے تھے تو اس وقت جو ہے کیا ہوا؟ اس وقت یہ ہوا کہ اس وقت اللہ کا پیغام پہنچا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول ان آنے والوں سے کہہ دیے میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کریں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ اللہ کا فرمان جب پہنچا تو رسول اللہ نے اچھا یہ آیت ہے، حدیث نہیں ہے۔ حدیث میں انسان کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ فلاں کے یہاں کی ہے، فلاں کی کتاب میں لکھی ہے، فلاں کے یہاں ہے، میں اسے مانتا ہوں، میں اس راوی کو نہیں مانتا ہوں، یہ راوی سچا ہے، یہ راوی جھوٹا ہے، اس کا آپ کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا عقیدہ برا ہے، لیکن آیت قرآن میں کوئی بحث نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے آیت قرآن تو وہ ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے اور اس میں تمام مسلمانوں کا فیصلہ ہے، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے، اگر شک نہیں ہو سکتا تو صرف اور صرف قرآن مجید میں نہیں ہو سکتا۔ بھائی ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ جس نبی کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا، رسول بنا کے بھیجا تھا، ہادی بنا کے بھیجا تھا، اپنا آخری رسول بنا کے بھیجا تھا، اس نبی کے بارے میں بھی لوگوں نے شک کیا یا نہیں کیا؟ بلکہ ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ مجھے آج ایسا شک ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، یعنی اس کا مطلب یہ شک پہلے بھی ہوتا رہا مگر اظہار آج کیا گیا ہے۔ تو نبی کی ذات میں شک کرنے والا شک کر سکتا ہے، حدیث میں شک کر سکتا ہے، کلام میں شک کر سکتا ہے، اپنی ذات میں شک کر سکتا ہے، مگر اگر شک نہیں ہو سکتا تو اللہ کے کلام میں شک نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام مسلمانوں کا فیصلہ ہے، یہ تمام مسلمانوں کا اتفاق یہ ہے کہ اللہ کی کتاب وہ ہے کہ کیونکہ اس نے خود ہی پہلے ہی کہہ دیا کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، تو اس قرآن میں آیا تو جو اس میں آئے گا وہ واجب ہو کے آئے گا یا مستحب ہو کے آئے گا؟ بھائی جب واجب ہو، اچھا یہ آئے ہیں دینے کے لیے، اب اللہ منگوا رہا ہے تو اس کا مطلب واجب ہے، بھائی واجب ہے۔ اور میں نے جو ہے مثال دی تھی، رات بھی میں نے ایک بار مجلس پڑھی تھی تو اس میں یہ مثال دی تھی، ایک انسان نے ایک لباس سلوایا، بہترین سپاری کا سوٹ لایا، اور سپاری کا سوٹ لانے کے بعد میں بہترین سلوایا، ایک ٹیلر کو دیکھا، اس نے سینے کے بعد دے دیا۔
اب ہوا یہ کہ سوٹ کا کپڑا جو ہے وہ تقریباً 10,000 روپے کا لے کے آیا، 1,00,000 روپے کا لے کے آیا، مسجد میں پہنچا پہننے کے بعد میں، توجہ فرمائیں گے، مسجد میں پہنچا جانے کے بعد میں اس نے نماز شروع کی، نماز شروع کرنے میں کیا ہوا، اس نے الحمد پڑھی، الحمد کے بعد جو ہے سورہ بقرہ پڑھا، نماز میں جو ہے سجدہ طویل کیا، رکوع طویل کیا، قنوت طویل پڑھا، یعنی تمام آیتیں پڑھتا چلا گیا، دعائیں بہت کی۔ یہ بتائیے اس نے صرف ایک کام کیا، کپڑا خریدا، کپڑا پہن کے آیا، نماز طویل پڑھی، نماز کو زیادہ دیر تک پڑھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کی، قنوت لمبا کیا، سجدہ لمبا کیا، سب کچھ کیا، مگر اس درزی کی جو ہے اس نے اجرت نہیں دی۔ کپڑا اپنا ہے، اپنی محنت کا ہے، خود لے کے آیا ہے، خود سلوا کے لایا ہے، نماز میں جو ہے سورہ الحمد کے بعد جو ہے سورہ قل واللہ انا اعطیناک کے بدلے اس نے جو ہے سورہ بقرہ پڑھا۔ میں نے کہا پورا قرآن پڑھ دیجئے، مگر اس کی نماز کوئی مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی نماز درست ہے۔ میں نے کہا کیوں درست نہیں ہے؟ نماز پڑھنے والا خود ہے، نماز کی جگہ پاک ہے، نمازی کا بدن پاک ہے، نمازی کا لباس پاک ہے، نمازی کا جو ہے نیت پاک ہے، نمازی کا لباس اپنا ہے، ساتھ سب کچھ ہو مگر اس کی اجرت نہیں دی۔ میں نے کہا اگر اجرت نہیں دی، کپڑا تو اپنا لایا، زبان سے تو ذکر کیا، کہا ذکر کا بھی ثواب نہیں ملے گا یہاں کھڑے ہونے کے بعد میں جس نیت سے پڑھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ملے گا؟ کہا اس نے اجرت، میں نے کہا 300 روپے، 500 روپے، 10,000 روپے کا تو کپڑا لے کے آیا ہے، 1 گھنٹے تو بیچارے نے نماز پڑھی ہے، اس کے بعد اسے جو ہے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کہا کیونکہ اس کی اجرت باقی رہ گئی۔ تو جب دنیا میں انسان جو ہے ایک نماز کی اگر ایک درزی کی اجرت نہ دے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو اب انسان اگر رسول کی اجرت نہ دے اس کا دین کیسے قبول ہو جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اگر ایک درزی کی اجرت نہ دی جائے اور اجرت نہ دینے کے بعد میں انسان پورا قرآن اس میں پڑھ دے، پورے رکوع اس میں کرے، مگر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کسی بھی مذہب میں چلے جائیے، کسی بھی فرقے میں چلے جائیے، کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، وہ یہی کہے گا مولانا صاحب اس کی نماز درست نہیں ہو سکتی، اس کا جو ہے عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا سب کچھ تو اپنا ہے، سب زبان تو اپنی ہے، زبان سے تو اپنی پڑھا ہے، قرآن تو اللہ کا پڑھا ہے، تمام کلام کا کچھ بھی پڑھتا رہے چونکہ اجرت نہیں دی۔ تو اب آپ سوچئے جب 2 رکعت نماز بغیر اجرت ادا کیے ہوئے قبول نہیں ہو سکتی تو بغیر رسول کی اجرت ادا کیے 3 کس طرح مکمل ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے کیا مانگا؟ اجرت میں کچھ نہیں مانگا، ان کی محبت مانگی ہے، ان کی الفت مانگی، اور یہ نہیں کہ ان سے محبت کرو گے تو تم خسارے میں رہو گے، ان سے محبت کرو گے تم جو ہے نہیں۔ اللہ نے کہا اگر تم ان کی محبت کرو گے پھر تمہارے لیے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جب تم ان سے محبت کرنے لگو گے، جب تمہیں ان سے محبت ہو جائے گی، تمام کائنات کو مسخر کر دوں گا، تمام کائنات کو تمہارے سامنے جھکا دوں گا، تمام کائنات تمہارے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گی۔ اور یہ ہمیں اللہ نے بتایا، یہ ہمیں رسول اللہ نے دکھلایا، یہ صحابہ کرام نے سیرت کر کے بتلایا۔ آپ کو سلمان فارسی کا تو نام یاد ہے؟ سلمان فارسی وہ ہیں کہ جو خود تحقیق کر کے مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب مدائن پہنچے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے سورج کس طرح پلٹا دیا، مولا کائنات نے زندہ کس طرح کر دیا، مردوں کو کیسے زندہ کر دیتے تھے۔ تو جب جناب سلمان فارسی وہاں پہنچے، کہاں؟ مدائن میں پہنچنے کے بعد میں تو جب وہاں دیکھا کہ گورنر آیا ہے، کہا گورنر تو بڑے جاؤ حشم کے ساتھ آیا کرتا تھا، بڑا لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، یہ کیسا گورنر آیا ہے جس کا پھٹا لباس ہے، پرانا لباس ہے، اور نہ کوئی لشکر ہے، نہ کوئی تاج ہے، نہ کوئی تخت ہے، اور ایسے یہ غریب آدمی آ گیا۔ جناب سلمان نے کہا تم میری اس شکل کی طرف مت دیکھو، بلکہ یہ بتاؤ تمہیں کام کیا ہے، تمہیں کام کیا کرانا ہے؟ توجہ فرمائیں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر تم میرے ہو جاؤ گے، جس کے لیے میں نے کہا ہے تم ان کے ہو جاؤ گے، تو پھر پوری کائنات کو تمہارے سامنے جھکاتا چلا جاؤں گا، تمہارے سامنے جو ہے سجدہ ریز کرتا چلا جاؤں گا، تم میرے ہو جاؤ گے کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ جناب سلمان پہنچے، یہ بتاؤ کہ تمہیں پرابلم کیا ہے، مشکل کیا ہے، تمہیں میرے سے کام کیا لینا ہے؟ کہا سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ یہاں پر رات کو چوروں نے بڑا تنگ کیا، روز چور بڑے پریشان کرتے ہیں۔ کہا چور پریشان کرتے ہیں؟ کہا تو آج کی رات مغرب کے بعد نماز کے بعد اپنے گھر میں سو جانا، اور اس کے بعد گھر سے باہر نہ نکلنا، ورنہ اس کی زندگی خیر نہیں ہے۔ کہا لشکر لے کے نہیں آئے، فوج لے کے نہیں آئے، آپ انتظام کیسے؟ کہا یہ ذمہ داری میری ہے، تمہاری نہیں ہے، یہ کام میں کروں گا، تم نہیں کرو گے، میں گورنر بن کے آیا ہوں، میں جانتا ہوں کیسے کروں گا۔ لہٰذا جناب سلمان نے کہہ دیا، اور ایک مرتبہ آواز لگائی ان تمام جانوروں کو جو وہاں پر کتے ٹہلتے تھے، ان سے کہا کہ ادھر آؤ، آج سلمان کا حکم ہے، کوئی چور بچ کے نہیں جانا چاہیے۔
کسے بلایا؟ ان حیوانوں کو بلایا جو کسی کی زبان نہیں جانتے، جو کسی کی زبان نہیں سمجھتے۔ ایک مرتبہ سلمان نے کہا آج رات کو کوئی نہ نکلے۔ رات کا سناٹا آیا، لوگ اپنے گھروں میں سو گئے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ رات کے سناٹے میں جو نکلتا ہے کتے اسے نوچ کھاتے ہیں۔ صبح کو دیکھا تو زخمی پڑے ہوئے ہیں، کوئی لاشیں میں پڑے تبدیل ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سلمان نے فرمایا آج تو کسی کے گھر میں چوری نہیں ہوئی، آج تو سب امن و امان میں رہے۔ لوگوں نے کہا آج تو سب کے سب امن و امان میں، اور چور بھی پکڑے گئے۔ کون چور تھے؟ کہا کیسے پکڑے گئے؟ کہا یہ دیکھو اس سلمان کا کنٹرول کتنا چلتا ہے۔ جب جانوروں کو اس نے حکم دیا تو انہوں نے اطاعت کر لی۔ اگر سلمان کی بات کو جانور مان سکتا ہے، اگر رسول اسلام اشارہ کر دے، اگر رسول اسلام اشارہ کر دے، اگر مولا کائنات اشارہ کر دے، اور آنے کے بعد میں کلمہ پڑھتا ہوا سنگریزے نظر آئے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب سلمان کی یہ پاور ہے، سلمان کے اندر اللہ نے یہ پاور رکھ دی ہے ان کی اطاعت کے صدقے میں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جناب سلمان کو جو ہے مولا کائنات نے فرمایا تھا سلمان جب تمہارا آخری وقت آئے گا تو مردے تم سے کلام کریں گے۔ کن سے کہا؟ جناب سلمان سے۔ جناب سلمان سے کہا کہ جب تمہارا جناب سلمان بیمار ہوئے، لوگوں نے کہا آپ کا جو آخری وقت آ گیا۔ کہا میں مان ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ ابھی تو آپ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، اب ہمیں لگتا نہیں ہے بھائی۔ کہا نہیں، مجھے قبرستان لے کر چلو اٹھا کر۔ کہا قبرستان میں کیا ہوگا؟ کہا میرے مولا نے فرمایا ہے کہ قبرستان میں جانے کے بعد میں جب تمہارا آخری وقت ہوگا تو اس کی نشانی اور علامت یہ ہوگی کہ مردے تم سے کلام کریں گے۔ جناب سلمان کو جو ہے 4-5 آدمیوں نے چار پیٹ ڈالا اور ڈالنے کے بعد میں وہاں قبرستان میں لے آئے۔ جب قبرستان میں لے کے آئے، جناب سلمان نے قبر سے بات کی۔ ایک صاحب قبر سے جب بات کی تو کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری قبر پہ پہنچے، تیسری قبر پہ جب آواز دی کہ یہ علی کا غلام تم سے کلام کر رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے، فوراً قبر سے آواز آئی لبیک یا سلمان۔ اور جیسی آواز آئی جناب سلمان فارسی نے ان سے حالات پوچھے، یہ بتاؤ مرنے کے بعد تمہارے پہ کیا گزری؟ انہوں نے اپنے حالات بیان کرنے شروع کیے۔ لہٰذا جناب سلمان نے کہا کہ اب میرا آخری وقت آ چکا، اب میں اس دنیا میں زیادہ دن باقی نہیں رہوں گا، کیونکہ میرے مولا کی علامت ظاہر ہوگی۔ تو اس سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے، جناب سلمان جو ہے اس در کا غلام ہے، مولا نہیں ہے۔ جناب سلمان اس در کا غلام ہے، مولا اور آقا نہیں ہے۔ ہمارا مولا اور آقا ہو سکتا ہے مگر اس در کا جو ہے غلام کہلائے گا۔ جب غلام میں اتنی پاور ہے، اگر مردے کو حکم دے تو زندہ ہونے کے بعد میں سلمان سے کلام کرتے ہوئے نظر آئیں، تو اب آپ سوچئے جس کا غلام میں یہ طاقت ہو کہ اگر وہ مردوں سے بات کرے تو مردے جواب دیتے ہیں، اگر اس کا مولا ٹھوکر مار دے اور ٹھوکر مارنے کے بعد میں کوئی مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب سلمان میں یہ طاقت ہے، سلمان میں یہ پاور ہے، سلمان میں اتنی قوت ہے کہ اگر وہ مردوں سے کلام کرے تو مردے اس سے جواب دے، تو مولا اگر وہ جو ہے، اب آپ دیکھیں قرآن مجید دوسری جگہ ارشاد کرتا ہے، جب یہ اصحاب کہف وہاں پہنچے، کہاں؟ غار میں، تو اس غار کے دہانے میں قرآن مجید میں جہاں سورہ کہف ہے وہاں پہ جو ہے ذکر موجود ہے۔ جب یہ غار میں پہنچے اور جانے کے بعد میں سو گئے، کون؟ اصحاب کہف۔ لہذا جب جانے کے بعد میں سو گئے تو کیا ہوا؟ سورج جب نکلتا تھا تو اس سے گزر کے جاتا تھا، کس سے؟ جہاں غار میں یہ سوئے ہوئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ آج سے گزرنا تو، مگر یہ راستہ بدل کے گزرنا، یہ راستہ تھوڑا بدل کے گزرنا، کیونکہ یہاں میرے نمائندے سوئے ہوئے ہیں جنہوں نے میرے راستے میں سفر کیا ہے۔ انہوں نے ابھی نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد میں دین پروردگار کا اعلان کیا ہے۔ ابھی یہ نمازی نہیں پڑھی، انہوں نے روزے نہیں رکھے، صرف جرت دکھا کے اس بادشاہ کے سامنے حق کا اعلان کیا ہے، اور جانے کے بعد میں غار میں سو گئے۔ اللہ نے ان کا اتنا اہتمام کیا کہ سورج نکلتا تھا، روشنی نکلتی تھی، مگر جب اس غار پہ پہنچتی تھی تو بچ کے نکل جاتی تھی۔ یہ سورہ کہف ہے۔ تو اب آپ سوچئے جن کے اللہ کے بارے میں اگر کوئی حق بات کسی کے سامنے کہہ دے اور ظالم بادشاہ کے سامنے حق ظاہر کر دے تو اللہ اس کا اتنا احترام کرتا ہے، اللہ اس کی اتنی رسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کے لیے سورج کے راستے کو بدل دیتا ہے۔
سورج کے راستے کو بدل دیتا ہے، تو ذرا اس مولا کا تو اندازہ لگائیے جو اس کی اطاعت میں رہتا ہو. ارے ہماری عبادتیں جنت کے لیے ہیں یا جہنم کے خوف میں ہیں؟ میرا مولا تو کہتا نظر آتا ہے نہ علی جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے نہ جہنم کے خوف میں. تب آپ سوچئے جو مولا ایسا ہو جو اس کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتا ہو، کسی لالچ میں عبادت نہ کرتا ہو، اگر وہ چاند کو اشارہ کر دے پلٹ آئے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت. محبت اہل بیت وہ ہے جو دین کا جو ہے وہ اجر بن سکتا ہے. اور یہ محبت اہل بیت کہاں ملتی ہے؟ یہ اسی در پہ ملتی ہے. اسی در پر آنے کے بعد میں محبت ملتی ہے. اور امام حسین کی چونکہ ایام شروع ہو چکے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ان کی تو خاک کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کی تو خاک کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ارے جنہوں نے خاک کو خاک شفا بنا دیا ہو، جنہوں نے خاک کو خاک شفا بنا دیا ہو، اس زمین کی کیا حقیقت تھی؟ اگر حسین جس زمین میں دفن ہو جائے تو وہاں پر جو ہے اسے خاک شفا بنا دے. اور کیا منزلت ہے، کیا وقار ہے، کیا عظمت ہے، کیا اس کا. مطلب علامہ ہلی نے ایک روایت پڑھی، شاید آپ نے سنی ہوگی. علامہ ہلی نے ایک روایت پڑھی کہ جو انسان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو جائے اسے 70 حج کا ثواب ہے. جو امام حسین کی زیارت کو جائے اسے 70 حج کا ثواب ہے. اور 70 حج کا ثواب نہیں، 70 حج مقبولہ کا ثواب. حج کرنے تو کوئی بھی جا سکتے لیکن قبول کروا لے یہ بہت بڑی بات ہے. حج کرنے تو بہت سے جا سکتے ہیں، نہ جانے کتنے حاجی جاتے ہیں. اور یہ امام نے بیان بھی کیا. جب امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا مولا اس سال تو بہت حاجی آئے ہیں، اس سال تو حاجیوں کا بڑا ازدحام ہے، اس سال تو بڑا مجمع آیا ہوا ہے. مولانا نے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو کہ حاجی کتنے آئے ہیں؟ ایک مرتبہ امام سے وہ کہتے ہیں مولا یہ تو سارے حاجی ہیں، سبھی احرام پہنے ہوئے، سبھی لبیک کہہ رہے ہیں، سبھی جو ہے طواف کر رہے ہیں. امام نے فرمایا ان 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. اب جو 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھا تو حاجی کم تھے پاجی زیادہ تھے. حاجی کم تھے پاجی زیادہ تھے. تو لہٰذا کوئی کسی شکل میں کوئی کسی شکل میں. ایک مرتبہ اس نے کہا مولا جلدی سے انگلی ہٹائیے، اب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. تو لہٰذا کیا فرمایا رسول کہ جو انسان امام حسین کی زیارت کو جائے اسے 70 حج مقبولہ کا ثواب. علامہ ہلی نے پڑھا یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ اللہ کے گھر میں جائے انسان، اتنی زحمتیں اٹھائے، اتنی زحمتیں برداشت کرے، اتنا پیسہ خرچ کرے، اتنا وقت صرف کرے، اور اس کے بعد جو ہے 1 حج کا ثواب. اور یہاں جائے تو 70 حج مقبولہ کا ثواب. لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روایت پڑھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے عالم دین ہے، مرجع وقت ہے، فقیہ وقت ہے. تو لہٰذا کہا کہ اس کے راوی کو دیکھو. راوی دیکھا تو راوی بھی صحیح. اب جب راوی صحیح تو پھر پریشان. راوی صحیح ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بدل دیا ہو. ایک روایت اور پڑھی کہ جب مشکل میں پڑ جاؤ تو مسجد کوفہ میں بیٹھنے کے بعد میں عمل کرو، اپنے امام سے استغاثہ کرو. 40 دن میں تمہارا امام آنے کے بعد میں اس کا حل بتلائے گا. علامہ علی نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، مسجد کوفہ میں بیٹھ جاتا ہوں 40 دن، امام ہی سے اس کا حل معلوم کروں گا، امام ہی اس کا حل بتلائیں گے کہ واقعی یہ روایت صحیح ہے نہیں ہے. لہٰذا 40 دن جو ہے آپ جانے کے بعد میں 39 دن گزر گئے، کوئی نہیں آیا. 40واں دن گزر گیا پھر کوئی نہیں آیا. اب ظاہر سی بات ہے انہیں پہلے تو ایک روایت میں شک تھا، اب دوسری روایت اور دوسری حدیث میں بھی شک، دوسری حدیث میں بھی شک ہو گیا. جب شک ہوا تو اب یہ کہنے لگے اس کا مطلب دونوں روایتیں غلط ہیں، یہ بھی غلط وہ بھی غلط. ورنہ اگر ہمارا یہ صحیح ہوتی تو امام آتے. میں تو استغاثہ کرتے ہوئے 40 دن ہو گئے. لہٰذا اس کا مطلب دونوں روایتیں غلط ہیں، دونوں حدیثیں غلط ہیں. نہ امام سے استغاثے کی کوئی گنجائش ہے اور نہ یہ اس روایت کی کوئی گنجائش ہے. لہٰذا دونوں روایتوں کو چھوڑ دو. اور بڑے بیچارے پریشان حال، بہت ہی مغموم، بہت ہی پریشانی میں وہاں سے نکلے. کیونکہ غم تو ہوا امام حسین کی اتنی بڑی فضیلت اور اس کو جو ہے میں کیا کروں. اب اس کے بعد چلے راستے میں چلے جا رہے ہیں، نجف کا رخ کیے ہوئے ہیں. ایک عرب آیا اور آنے کے بعد میں سلام کیا. انہوں نے جواب سلام دیا، انہوں نے کلام کرنا شروع کیا. انہوں نے کچھ کہا بھائی ایک بات تو سنو، تم پریشان کیوں ہو؟ تمہاری پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں لگتے ہو؟ کہا میں پریشان تو ہوں مگر جو میری پریشانی کو جانتے جب وہی نہیں آیا تو میں تم سے کیا بتا لوں، اور اگر وہ آئے گا تو وہ میری پریشانی کو جانتا ہے. کہا علامہ کچھ بھی صحیح، تم پریشان ہو، لہذا ایک کام کرو میں تمہیں ایک حکایت سناتا ہوں چھوٹی سی، اس حکایت کو سنو.
کہا مجھے کوئی حکایت نہیں سننی ہے، میں تو پریشان ہوں، اور آپ ایک اور قصہ اور کہانی سنانے کے ذکر میں ہیں، مجھے کوئی حکایت اور کوئی خاص قصہ نہیں سننا۔ آنے والے نے کہا سن تو لو علامہ، میں آپ سے ایک قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک حکایت بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ سن تو لیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سناؤ۔ کہ ایک بادشاہ اپنے نوکری اور غلاموں کے ساتھ میں جنگل میں شکار کو گیا، کا شکار کرتے کرتے نوکر دور نکل گئے، غلام دور نکل گئے، بادشاہ لینے لگ گیا، اور بادشاہ جو ہے ایسی جنگل میں پہنچ گیا جہاں نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مزاج بگڑا ہوا ہے، اب بھوک بھی لگنی ہے، پیاس بھی لگنی ہے، نہ وہاں پانی ہے نہ کوئی کھانا ہے۔ کہا اب اسے پیاس لگی، بھوک لگی، اس کے ساتھ میں صرف ایک آدمی ہے، اس سے کہا کہ دیکھو بھائی پانی کہاں ہے؟ اب اس نے دور دور تک نظر کی تو پتہ لگا پانی ہے ہی نہیں۔ جب پانی نہیں تو اب یہ کیا کرے، زندگی پریشان۔ اب یہ مرنے کے قریب پہنچا، انہوں نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، توجہ فرمائیں گے، ایک خیمہ لگا ہوا ہے، یہ اس کے قریب پہنچے کہ ہو سکتا ہے یہاں کچھ پانی مل جائے، یہاں پہ کچھ سب اسباب فراہم ہو جائیں بھوک کے اور پیاس کے۔ وہاں جانے کے بعد میں ایک مرتبہ جب خیمے میں پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھیا اور ایک بوڑھا بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں دعا سلام کی، اور دعا سلام کے بعد کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس پینے کو پانی ہے؟ کہا پانی تو یہاں بہت مشکل سے ملتا ہے، ہم بھی بہت دور جا کے پی کے آتے ہیں، لہٰذا پانی تو نہیں ہے، مگر ہمارے پاس تھوڑا سا دودھ ہے جو ہماری بکری دیتی ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا دودھ ہے، یہ پی لو۔ انہوں نے وہ دودھ پی لیا، لیکن بھوک بھی لگی ہوئی ہے، وہ اس سے تو بجھے گی نہیں۔ کہا کہ ہمیں بھوک بھی لگی ہے۔ کہا ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہم تو اسی پہ گزارا کرتے ہیں، اپنی بکری کا دودھ پیتے ہیں اور اسی پہ گزارا ہمارا چلتا ہے، اگر کبھی کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں۔ اگر تمہیں زیادہ ہی بھوک ہو تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی بکری کو بھون کر تمہیں کھلا دیں، اپنی بکری کو بھون کر تمہیں کھلا دیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی بھوک تو لگی ہوئی ہے، اب آپ سوچ لیجئے۔ کہا کچھ بھی ہو تو ہمیں انسان کا بچانا بھی واجب ہے، لہذا ہمارے دل میں انسانیت پائی جاتی ہے، لہذا ہم جو ہے اپنی بکری کو ذبح کرتے ہیں اور تمہارے لیے، لہذا بکری کو کاٹا گیا، اس کو جو ہے کھلا دیا گیا۔ اب یہ بادشاہ چلنے لگا علامہ، تو اس بوڑھے اور بوڑھیا سے کہا کہ اگر کوئی پریشانی کا وقت آ جائے تو کبھی مجھے یاد کر لینا، اور ایک نشانی دی کہ جب تم دربار میں پہنچو گے کوئی تمہیں اندر نہ آنے دے تو یہ انگوٹھی دکھانا، وہ تمہیں اندر آنے دیں گے۔ کہا علامہ ظاہر سی بات ہے پریشانی تو آنی تھی، جو آسرا تھا وہ تو دے دیا۔ بھائی جو آسرا تھا کھانے پینے کا، جو زندگی کا آسرا تھا، جو حیات کا آسرا تھا، وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو انہوں نے کاٹ کے اس کو کھلا دیا۔ اب پریشانی تو آنی تھی، ایک دن بھوکے رہیں گے، 2 دن بھوکے رہیں گے، 3 دن بھوکے رہیں گے، 2-4 دن پتے کھائیں گے، ایک دن بھوک تو لگے گی، تو لہٰذا ان پہ وقت آیا۔ تو بیوی نے کہا کہ دیکھو وہ آئے تھے اور وہ کہہ کے گئے اور علامت دے گیا جو ان کے دربار میں چلے۔ کہا اس کا بات جو ہے یہ تو وہاں پہ شہر میں آئے، اور شہر میں آنے کے بعد میں انہوں نے معلوم کیا کہ بادشاہ سلامت کا دربار کا ہے، وہاں پہ پہنچے، جانے کے بعد میں وہ انگوٹھی دکھائی اور وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ کہا علامہ سنو، توجہ فرمائیں گے، کہا علامہ سنو، یہ بوڑھا اور بوڑھیا بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد جیسے بادشاہ نے کہا کہ کیسے آنا ہوا، کہا بہت پریشان ہے۔ کہا علامہ انصاف سے یہ بتاؤ کہ یہ بادشاہ اس بوڑھے اور بوڑھیا کو کیا دے، اس بوڑھے اور بوڑھیا کو کیا ہدایت کرے، کیا دے، کون سی چیز عطا کرے؟ چونکہ انہوں نے اس کے اوپر اپنی پوری سلطنت لٹا دی، پوری دولت صرف کر دی، جو زندگی کا اثاثہ تھا سب دے دیا، اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، کیونکہ زندگی کا اثاثہ یہی تھا، لہذا انہوں نے اپنی زندگی کو جوکھے میں ڈال دیا، خطرے میں ڈال دیا اور اس کی زندگی کو بچا لیا۔ اب بتاؤ علامہ، یہ بتاؤ کہ یہ کیا دے، 10 لاکھ 20 لاکھ، 1 گاؤں 2 گاؤں، 1 شہر 2 شہر؟ کہا علامہ اگر یہ تخت و تاج چھوڑ کر اپنی کرسی سے کھڑا ہو جائے تو بھی احسان ادا نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر آج اس کی زندگی باقی ہے، آج اس کی حیات باقی ہے، آج اس کی حکومت باقی ہے، آج اس کا تاج باقی ہے، آج اس کی دولت باقی ہے، آج اس کی شہرت باقی ہے، تو ان کی وجہ سے باقی ہے۔ اب علامہ یہ بتاؤ حسین نے کربلا میں کس چیز کو دوست رکھا؟ حسین نے کربلا میں کس چیز کو دوست رکھا؟ ارے سب سے زیادہ ناموس ہوتی ہے زینب کی چادر بھی کربلا میں دے دی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ علامہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
تو حسین نے کس چیز کو دوست رکھا؟ حسین نے کون سی چیز کو دوست رکھا؟ اللہ کی راہ میں اگر علی اکبر کا سینہ مانگا حسین نے خوش ہو کے دے دیا، اللہ اصغر کو مانگا تو حسین نے خوش ہو کے دے دیا۔ جب انبیاء کی ارواح جمع ہوئی اور کربلا کا واقعہ پیش کیا گیا تو ایک مرتبہ پروردگار نے کہا کون ہے جو اس کا متحمل ہوگا، کون ہے جو اس بارے کو اٹھائے گا؟ ایک مرتبہ کوئی نبی کھڑا ہوا، کوئی وسیع کھڑا ہوا، نہ ایک مرتبہ کوئی۔ جب امام حسین نے سنا کہا میں ہوں، کہا تمہیں معلوم ہے اس راہ میں کیا کرنا پڑے گا؟ اکبر کا سینہ دینا پڑے گا۔ کہا پروردگار میں حاضر ہوں۔ کہا اصغر کے تیر لگے گا۔ کہا پروردگار میں حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ تمام قربانیوں کا ذکر کرتا جاتا ہے پروردگار، حسین قبول کرتے جاتے ہیں۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ پروردگار کہتا ہے حسین اور بہن کی چادر دینا ہوگی، بہن کی چادر دینا ہوگی۔ ایک مرتبہ جیسے امام حسین نے سنا سر کو جھکا لیا اور خاموش ہو گئے۔ زینب نے جیسے سنا، سننے کے بعد کہتی ہے اے میرے ماں جائے، اگر دین زینب کی چادر سے بچے گا تو زینب چادر دینے کو حاضر ہے۔ ہاں عزادارو، محرم کے ایام آ گئے، ہم عزاداری میں جمع ہو گئے۔ ہاں عزادارو، ارے یہ محرم ہمارے لیے حیات ہے، زندگی ہے۔ ایک عورت ہے جو حسین کا غم ہر سال مناتی ہے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ اس عورت کے پاس اسباب عزاداری نہ رہے، تبرک کا انتظام نہ رہا۔ ایک مرتبہ شوہر نے کہا کل چاند رات ہونے والی ہے مگر ہم اپنے آقا کی مجلس کا اہتمام نہ کر سکیں گے، ہمارے پاس اس سال کچھ نہیں ہے، تبرک کہاں سے آئے گا؟ ایک مرتبہ زوجہ کہتی ہے ہمارے پاس بچے تو ہے، اور ایک بچے کو فروخت کر دیتے ہیں، ایک بچے کو بیچ دیتے ہیں، اور جو اس کی قیمت ملے گی ہم اپنے مولا کے عزاداروں کے لیے تبرک کا انتظام کریں گے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ یہ اپنے بچے کو لے کے چلی گئی، جانے کے بعد میں بازار میں لے گئی اور لے جانے کے بعد میں بچے کو بیچ دیتی ہے، جو پیسہ ملتا ہے اس کے لیے تبرک لے کے آ جاتی ہے۔ لیکن جب بچے سے رخصت ہوتی ہے ایک مرتبہ ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، ماں روتی ہے۔ شوہر نے کہا بچے کو بیچ کر رو کیوں رہی ہو؟ کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میرا بچہ بک گیا، ارے یہ میرے لیے شرف کی بات ہے، میرا بچہ عزا کے لیے بک گیا، بس رو اس لیے رہی ہوں ایک عزادار گھر میں کم ہو گیا، ایک عزادار گھر میں کم ہو گیا، اس سال میرا بیٹا عزاداری میں شامل نہ ہو سکے گا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ اس مومنہ نے تبرک لا کے تبرک کو جو ہے انتظام کر دیا، مومنین آ کے جو ہے وہاں پر جو ہے تشریف لائے، اور لانے کے بعد میں مجلس برپا ہوئی۔ رات کا سناٹا، مجلس تو ختم ہو گئی مگر ایک مرتبہ دخل الباب ہوا، اور جیسے دخل الباب ہوا ایک مرتبہ مومنہ نے اپنا دروازہ کھولا، اب کیا دیکھتی ہے سامنے بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹے کو دیکھا، ایک ضعیفہ کے ہاتھ میں ہاتھ لیے ہوئے ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے بیٹا ارے تم نے کیا غضب کر دیا، تم جو ہے فرار کر کے آ گئے، میں اس سے کیا منہ دکھاؤں گی، میں اپنے آقا کی جو ہے عزاداری کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ آنے والی بی بی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے بی بی، ارے تو نے میرے لال کا جو ہے عزا بچھائی ہے، تو نے فرش عزا کا اہتمام کیا، ارے تیرا بیٹا وہاں تھا، ارے مجھے چین نہ ملا، میں نے جا کے تیرے بیٹے کو آزاد کرا دیا۔ اے شہزادی، ارے غلام کا بیٹا اگر چلا جائے تو ادھری تو گئی، ارے زینب ام کلثوم، ارے سکینہ تماچے لگ رہے ہیں، اے دادی اماں آ کے ہمیں بچا لو۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا